العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على يعصب الدين صاحب السيف ذو الفقار نقطة الدائرة التوحيد مبيد الشرك حازم الأحزاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله. صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين. صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل. والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين. والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان. صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. صل على محمد وآل محمد. تذکرہ اس گھرانے کا کہ جس کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند اور انہیں ایسا عبد بنایا کہ عبد ہیں نہیں، اللہ نے انہیں ایسا الہی عبد بنایا. عبد الہی نہیں کہہ رہا، اللہ نے انہیں ایسا الہی عبد بنایا کہ ہیں عبد لیکن کرتے خدائی. ایسے عبد اور ان میں ولایت کا ظہور فرما کر انہیں ولایت دے کر نہیں، ان میں ولایت کا ظہور فرما کر انہیں اس قدر مظہر صفات و اسماء الحسنى بنا کر مخلوق میں ارسال کیا کہ یہ خدا کو ماننے کی نیت بن گئے. نیت بن گئے. اب ان کے بغیر نہیں، جیسے نماز نیت کے بغیر قبول نہیں، ان کے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے. ان کے بغیر توحید پرستی خود پرستی، کیونکہ انسان کی عقل نے جب بھی خدا کو ڈھونڈنا چاہا تو سامنے کوئی صنم ہی آیا. صنم ہی آیا جسے کبھی خود تراشنے لگے تو کبھی مظاہر فطرت اسے بنانے لگے، تو کبھی جمادات تو کبھی نباتات تو کبھی حیوانات، اور وہی ان کے لیے وجود اور شہود بنتے چلے گئے.
اور وہ انہی کو خدا سمجھنے لگے، پھر اتنے بیزار ہوئے ان صنموں سے کہ پھر خود ہی کو خدا کہنے لگے۔ یہ ہے انسان کی فکر کا ارتقا کہ یہ اپنے ہاتھ سے خدا بنانے سے فکر انسانی چلی اور انتہا پہ جا کر اپنے آپ کو ہی خدا کہنے لگے، کیونکہ خدا کا پتہ جو نہیں چل رہا تھا۔ اور خدا بنتے ہوئے اس انسان نے یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے تو نہ آنے کا پتہ اپنا نہ جانے کا پتہ۔ تو اب اسی لیے خداوند قدوس نے محمد و آل محمد کے ظہور کو توحیدی بنایا تاکہ دکھیں یہ معنی میں جائے۔ دکھے یہ جائیں، معنی میں جاؤں، تو یعنی خدا کو ماننا لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، اپنے دل کی آنکھوں سے محمد و آل محمد کو دیکھنا لا الہ الا اللہ۔ تو اسی گھرانے میں اب ہر فرد جو آئے گا وہ خدا کو ماننے کی نیت ہوگا۔ انہی میں سے ایک عباس علمدار ہے جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے، اسی میں سے نہ جانے کتنے لقب ہیں سخی کے، نہ جانے کتنے القاب ہیں، کتنی کنیتیں ہیں، کتنے اسماء درامی ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ عباس علمدار رکھتے ہیں۔ ہمیشہ لوگ بچوں کے نام رکھتے رہے کہ جی سواری ہے حضرت عباس کی اشعل، تو میری خواہش ہوئی کہ میں ذرا آشار کا بھی محور رہا اشعل، جنگجو طبیعتوں کا بھی یہ مظہر رہا، رجحان فکری کا بھی یہ مظہر رہا۔ ایمان کی جب پختگی کی بات ہو تو اشعل اس میں بھی سر فہرست ہے۔ سرکار وفاداریوں کا تذکرہ ہو تو یہ کتنا عظیم وفادار ہے کہ اس کا سوار وفا کا رب ہے۔ اور اگر اس کے یقین محکم کا تذکرہ کروں تو وہ بڑا ہی کمال، حوصلہ اتنا کہ طور اس کے سامنے ریزہ ہو، جس نے صرف تجلی دیکھی تھی اور ریزہ ہو گیا، اس نے خدا کی پوری تجلی اٹھائے رکھی۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے حیوان ہیں محمد و آل محمد کے، لیکن یقین کیجئے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایسے حیوان ہیں کہ ان پر انسانیت قربان ہے۔ انسانیت
قربان ہے. انسان انہیں قتل کرتے رہے، حیوان بچاتے رہے. انسانیت ان پر قربان. یہ ایسے حیوان ہیں تو ان کا جب تذکرہ کیا جائے گا تو یہ بطور حیوان نہیں ہوں گے، یہ بطور حیوان اور فرس نہیں ہوں گے، بطور رہبان نہیں بات ہوگی. سرکار یہ بالکل اسے مسترد کرتا ہوں. پہلے تو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ دوسری رائے ہے، لیکن آج پوری قوت سے کہہ رہا ہوں کہ مسترد کرتا ہوں کہ آپ معصومین کی سواریوں کو حیوان سمجھیں. یہ حیوان نہیں ہے حضور، یہ ان کے استعمال کے بعد شخصیات بن چکے ہیں. جو ایک لمحہ پہلے لعنت اللہ ہو، اگلے ہی لمحے وہ علیہ السلام. تو یہ جانوروں کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، یہ شخصیات کی نظر سے دیکھا جائے گا. ان حیوانوں کو شخصیات سمجھ. اسی طرح ذوالجلال ہے، اسی طرح میمون ہے، اسی طرح عقاب ہے. یہ سب لیکن ہے اشل آج زیر بحث وہ بھی چند لمحوں تاکہ پتہ تو چل جائے کہ جنگ میں اپنے صبر میں عباس علمدار نے ساتھی کسے چنا. جس نے عباس کے ساتھ تنہائی میں جانا ہے اور ایک ایک فعل عباسیہ کا اس کو گواہ بننا ہے، تو اب اس کو ایسی معمولی تو نہیں سمجھا جانا. معمولی تو یہ ایسا رازداں ہے عباس علیہ السلام کا کہ عباس علیہ السلام نے جتنی بھی اس کی سواری کرتے ہوئے شان محمد و آل محمد اور حمد خدا کی وہ صرف اسی نے سنی. یہ ایسا راستہ ہے اور بکھرا نہیں، سب کلام سن کے بھی بکھرا نہیں. اس کی خصوصیات، لیکن اس کا معنی کیا؟ نام تو آپ نے رکھ دیا اپنے بچوں کے بھی اشعل، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اشعل در حقیقت جسامت کو نہیں کہتے. اشعل آنکھوں کی ایک کیفیت کا نام ہے. کیفیت یعنی کالی کتلی نہ ہو، نیلگوں ہو. عربی میں نیلگوں آنکھوں کو، سرمئی آنکھوں کو اشل. اور عربی پرانی عربی میں یعنی ہودی میں اشل کا لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا. عربستان میں اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے. اشل اس کی رنگت سرمئی اور نیلگوں ہوتی ہے. تو وہ کس لیے ہوتی ہے؟ یعنی جو پردوں سے آگے دیکھ سکتا ہو. یعنی اشعل وہ خصوصیات رکھتا ہے کہ اگر اپنی نگاہ اٹھائے تو وہ صرف دنیا ہی نہیں دیکھتا، آخرت بھی دیکھتا. اس لیے یہ اشعل ہے کہ جو پردوں کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب بتائیے ایسا
رہوار اور ایسا سوار، اور اسے کوئی حکم دے، حکم دے، حکم دے کہ لڑنا نہیں، صرف دفاع کیجئے، دفاع کیجئے، لڑنا نہیں، تو وہ صبر میں اس قدر مقتدر ہوگا، یعنی جو جانتا ہو کہ میرا سوال، یہ تو صرف اشعال ہے نا، کیا مخلوق حضرت عباس علمدار سے کوئی واقفیت ہے؟ شاید نیا لفظ ہو آپ کہ مخلوق عباس علمدار، بھائی بالکل محفوظ رہیے گا، آپ کو شرک لاحق نہیں ہوگا، محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ یعنی حضرت عباس علمدار کے اگر تاریخ اٹھائیں تو آپ کو کوئی دلچسپ چیزیں نظر آئیں۔ مثلا حضرت عباس علیہ السلام کا جتنا اسلحہ تھا، عباس علمدار اپنا اسلحہ خود بناتے تھے، خود بناتے تھے، اور خود ایک شعر گنگنایا کرتے تھے۔ کیا کہنا، ایک تو حسین جوان، پھر وہ گنگنائے بھی، اور وہ گنگنا کی عباس کیا کہتے تھے، اے حدید، اے حدید۔ میں تو شاعری کی الف بے بھی نہیں جانتا، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان کے شعور نے شاعری کی گود میں ہی آنکھیں کھولی ہیں، تو شاعری نے ہی شعور کو شعوریت عطا کی، تو لہذا اتنی ہی بھی میرے پاس موجود ہے۔ کوئی مصرع ہو جائے یہ تو مجھ سے ممکن ہے، سرکار وہ تو کرنی ثابت کر سکتے ہیں، ایسی کرنی ہمارے بس میں تو نہیں ہے سرکار، ہمارے پاس تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، وہ ایک مالا بناتے، وہ سچے موتی ہیں ان کے پاس، لفظ سوچا نہیں ہوتا، سچے موتی یعنی جن میں جھوٹ نہیں ہوتا، وہ اس کو پروتے، وہ سعادت ہے آدمی۔ تو سرکار اشہد، تو مولا کیا گنگناتے تھے، مولا کہتے تھے اے حدید، یعنی اے لوہے، اے لوہے تو کتنا مقدس ہو گیا ہے کہ داؤد نبی اپنے لحن میں میرا اسم لیتے تھے اور تو عباس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ تو میرا نام لیتے تھے۔ اب ایک قصہ، کربلا کا واقعہ سنیے، کسی حدیث میں جب حضرت حبیب ابن مظاہر جنگ کے لیے جانے لگے نا، پہلے حملہ اولا میں جب جانے لگے تو حضرت عباس علمدار نے جاتے ہوئے حضرت حبیب ابن مظاہر کو روکا، تو حبیب بھائی ذرا روکیے۔ اب حبیب روکے، جی مولا، حضرت کہتے نہیں گھوڑے پہ سوار رہیے، آپ جنگ کے لیے جائیے، میں تو صرف آپ کو ایک بات بتانے آیا۔ آپ کہا بتائیے، حکم کیجیے۔ دیکھیے 4000 تیر انداز سامنے شست لگائے ہوئے ہیں، آپ 4000 تیروں کا نشانہ ہے فقط ایک آپ، تو صرف اتنا کیجیے گا کہ جب تیر قریب آ جائے آہستہ سے میرا نام لیجیے گا۔ ایسا ہی کروں گا، جائیے حبیب بھائی جائیے۔ اب وہ چلے گئے، اب وہ ادھر سے تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے،
برسات ہو رہی بلکہ وہ جب تیر قریب آتے سرکار حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں یہ عباس ادرکنی تیر قریب آ کے پانی بن کے پگھل جاتے ہیں. اب یہ ٹیلے پہ کھڑے حسین بادشاہ دیکھ رہے ہیں. بس کچھ لمحے تو امام نے دیکھا, پھر ہوا کو حکم دیا میرا حکم ذرا حبیب تک پہنچا, اور کہا حبیب. ہوا نے فوراً پیغام پہنچایا, حبیب کے جہاں قدم تھے وہی واپس کاؤ دیا, مولا کے پاس کیا حبیب ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں. امام حسین حبیب جی ہم کیا دیکھ رہے ہیں, تم کیا کر رہے ہو. سرکار آپ کی قسم میں نے کچھ نہیں حبیب رات والا وعدہ بھول گئے. اب وہ رات والا وعدہ کیا تھا, اب وہ تو بس کیا کیے تھے جی اہل کتب نے لکھ دیا اور اہل ذکر نے پڑھ دیا, اور وہ کہنے لگے کہ سرکار نے چراغ بجھا دیا اور کہا بھائی جس کو جانا ہے وہ جائے. صرف اتنا بتا دیجیے کہ حسین امام ہے نا, یہ تو تصدیق کرتے ہے نا. اچھا امام کو میرا خیال ہے تاریکی میں نظر نہیں آتا, لگتا ہے کہ امام کو تاریکی میں نظر نہیں آتا. کیسی بس بات ہے کہ روشنی بجھا دی کہ جس کو جانا ہے وہ پردے میں نکل جائے تاریکی کے, تو رات میں امام کو نظر نہیں آتا. امام کو کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا آگے اور پیچھے نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے توحید کی شانوں کو دیکھنا ہوتا ہے, جس کی شان ہر روز ایک نئی شان ہے. تو اب آپ نے کہہ دیا کہ وہ بجھ گیا تھا چلا تھا, اور وہ اس لیے بجھا کہ لوگ شرمندہ نہ ہو چلے جائیں. ارے معاف کر دیجیے, کیا امام کو نظر نہیں آتا؟ اصل میں سیدھی بات چھپانے کے لیے یہ تردد کیا گیا. امام نے خطبہ دیا اور امام نے کہا, جب سب بیٹھے رہے اور حضرت مرید نے بھی خطبہ دے لیا, حضرت حبیب نے بھی خطبہ دے دیا, تو امام نے فرمایا کہ اچھا تمہارا مجھے یقین ہو گیا, اب تم بیٹھو, میں حسین تمہیں عین الیقین کروں. تمہیں عین الیقین کریں گے. یہ کہہ کے آپ نے چراغ دنیا بجھا دیا کہ اب تمہارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. حسین نے اپنے سینہ مبارک کی طرف ہاتھ کیا اور اسے کھولنا شروع کیا, بس قلب مبارک میں وہ نظر آ گیا جو نہیں آتا. اور اسم العظم 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 خون کی جگہ امام کے قلب میں چلتا ہے. سرکار قلب میں خون نہیں چلتا. جب رسول کہتے ہیں نا لحموں کا لحمی دموں کا دمی, تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے, لفظی ترجمہ خاک ہے کہ تیرا جسم میرا جسم, تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. رسول بس بات نہیں کرتے. جب رسول کہتے ہیں نا دمو دمی, تیرا خون میرا خون ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تیری امامت میری امامت اور میری رسالت تیری رسالت. تیرا گوشت میرا گوشت, میرا گوشت تیرا گوشت نہیں. یہ منظر مشاہدہ ہے کہ جیسے میں خدا
سے ملا ویسے تو ملا، جیسے تو ملا ویسے میں ملا۔ آزموں کا آزمی، میری ہڈیاں تیری ہیں، تیری ہڈیاں میری ہیں، اس سے ہڈیاں مراد نہیں، رسالت کا عہدہ ہے کہ جیسا میں محمد ویسا تو ہوا۔ کل ایمان علی ولی اللہ نعرہ ایسے آپ لوگ لے رہے ہیں نا ویسے میں بھی لے رہا ہوں، میرا جذب آپ نے نہیں خراب کرنا، آپ سنیں یا نہ سنیں، لیکن میری سماعت کو خراب نہ کریں۔ علی کہنے کے کچھ انداز اور رویے ہیں، علی زبان سے نہیں کہا جاتا، علی رویے سے اور انداز سے کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمارے مجالس کا کوئی اسلوب ہے کہ اس سے آپ کو سباب ہے کہ یہاں ہم نے نعرہ لگا، نہیں، اس نعرے سے ہم خدا کو متوجہ کرتے ہیں اور تصدیق کراتے ہیں، اے اللہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو حسین بادشاہ نے وہ دکھا دیا جو نظر نہیں آتا، اسی لیے وہ عین الیقین ہو گئے، عین الیقین۔ جب صبح ہوئی تو اولیاء کی ایک جماعت تیار تھی، اولیاء کی ایک جماعت تیار تھی، اور صبح سے لے کے شہادتوں تک کوئی کسی نے ایسی بات نہیں کی سوائے مولا کے، مولا میں جاؤں، مولا میں جاؤں، اور آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یار تو میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے پہلے جانے دے، اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بڑی بھاری قیمت ہے، نہیں میں ہی پہلے جاؤں گا، اور آپس میں یہ بحثیں ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، شہادتیں کیا ہیں، آگے ہمیں کیا ملے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، صرف حسین حسین کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا شہدائے کربلا توحید پرست تھے، قاری تھے، حاجی تھے، نمازی تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، وہ توحید پرستی میں حسین کے پاس نہیں آئے تھے، وہ حسین پرستی میں آئے تھے۔ حسین پرستی میں آئے تھے، وہ حسین پرست تھے۔ باقی سب خصوصیات ان میں بدر جایا تک موجود تھی، انہیں ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو صرف حسین پرستی میں آئے تھے تاکہ حسین کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے اللہ دکھا دیا۔ سرکار ورنہ مولا کیوں کہتے میں اس اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو؟ دلائل دے رہا ہوں تاکہ قوت مضبوط رہے، کاش میں وہ پڑھ سکتا جو میں جانتا ہوں۔ جب ہماری حالت یہ ہے تو علی تو پھر علی ہے۔ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا عقیدہ پڑھ لیجئے،
کہا جو سلیمان کے دل میں تھا وہ پڑھ دیجئے. میں نے کہا جی آپ محمد علی حسنین نجفی کا عقیدہ تو سن نہیں سکتے, سلیمان کا پڑھ دیجئے. ہم اس کے جوتے کی خاک بھی نہیں, اس کا عقیدہ کیسے پڑھ دیں؟ ہمارا تو اٹھا لیجئے. وہ بھی 10 دفعہ جملے دیکھنے پڑتے ہیں کہ بھائی نازک توحید کو کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے, حالانکہ توحید اللہ ہے ہی نہیں. خدا کے بندو توحید اللہ کی صفت ہے, اللہ نہیں. اصول دین اللہ نہیں ہے, اللہ کی صرف ایک صفت ہے جس کا مطلب ہے اس کا تنہا ہونا, وحدہ لا شریک ہونا. یہ ہے اس کی صفت جو اصول دین ہے. اسی طرح رسالت حضور نہیں ہے, محمد الرسول اللہ نہیں ہے, ان کی رسالت جو ان کی ایک صفت ہے وہ اصول دین ہے. اسی طرح علی اصول دین نہیں ہے, جملہ درست کر لیجئے, علی اصول دین نہیں ہے, علی کی صرف ایک صفت ہے امامت. وہ اصول دین ہے. جن کی صفتیں آپ کے لیے اصول دین ہوں وہ خود کیا ہو. اس لیے حضور غلط فہمی اللہ بہت غلط ہے حضور. ہاں ان کے فضائل سے اگر اب جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں حسین ابن علی, عباس ابن علی, علی ابن ابی طالب, اور یہاں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی حضور. اہل دانش کے سامنے عجب ایک منظر ہے اور وہ عجیب ہے. معنی بتائیے کہ علی ابن ابی طالب کا کیا معنی ہے؟ سرکار کیسے سمجھیں گے؟ سارا دن یہی ورد کر رہے ہیں, آپ اس کا معنی کر دیجیے. تو میں نے کون سی مشکل بات کر دی؟ آپ کو تو فرق بتانا چاہیے تھا. آپ تو سناٹے میں آ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہ بھائی اس کا مطلب ہے ہم لا علم ہیں, ورنہ آپ فرفر بولتے جیسے سب کچھ رٹا ہوا ہے آپ کو. سرکار دیکھیں اب ترجمہ کر رہا ہوں. علی ابن, علی بیٹا ہے ابی طالب, طالب کے بابا کا علی بیٹا ہے. ابی طالب طالب کے بابا کا علی بیٹا ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ کون ہے طالب جس کی اتنی عزت و حرمت ہے کہ علی نے کبھی سیدھا سرکار عبد مناف, جسے آپ عمران بھی کہتے ہیں, ابو طالب بھی کہتے ہیں, سرکار عبد مناف ان کا اصل نام ہے, تو علی بادشاہ نے کبھی یہ بات دیکھی کہ انا علی ابن عبد مناف علیہ السلام, کہا ہمیشہ کا علی ابن ابی طالب, میں ہوں طالب کے بابا کا بیٹا. پتہ نہیں یہ طالب کتنی عزت و حرمت والا ہے جس کی نسبت علی نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھی. یہ طالب کون ہے؟ علی کا سب سے بڑا بھائی. علی کا سب سے بڑا بھائی ہے. کوئی تم نے بہادر جو کھڑا ہو کے کہے میں طالب کو جانتا ہوں؟ کیا فائدہ اس زندگی کا کہ کبھی ابھی طالب کا معنی نہ پتا چلا, اور حضرت طالب سے آپ ناواقف ہو گئے. کیا کرو, یہاں تو نام سے بات شروع کرنی چاہیے. اب چلیں حضرت عباس ہمارا موضوع, تو حضرت عباس علیہ السلام کا جو پڑھنا شروع کریں, حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب. اچھا مہدی علیہ السلام سے مولا سے شروع کر لیجئے. آتے 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 مہدی ابن ابی طالب. بھائی یہ طالب کتنا مقدس ہے کہ اس کے بغیر امامت نہیں چل رہی. حضرت جعفر کو آپ نے جانا, حضرت عقیل کو آپ نے جانا,
نہیں جانا تو حضرت طالب کو نہیں جانا، نہیں جانا تو سرکار کی دو بیٹیوں کو نہیں جانا، ابو طالب بادشاہ کی شہزادیوں کو نہیں جانا۔ آپ کیسے ہیں؟ یہ پھر وہی بات صحیح ہے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے فرمایا پروردگار کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والے ایمان لاؤ۔ کیا کروں حضور؟ کوئی ہے جو بتائے کہ دو بیٹیاں کون ہیں سرکار ابو طالب کی، اور وہ شہزادیوں کی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ معاف کیجیے گا نام لینا پڑ رہا ہے سادات کے سامنے، ایک امتی کی حیثیت سے سیدوں کے سامنے نام لینا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا، لیکن اب سادات کو ہی نہ پتا ہو کہ ہمارا خاندان کے کون چشم و چراغ، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ تو پھر نام سننے پڑے۔ امان چاہتا ہوں صاحب الزمان کی کہ شہزادیوں کے نام مجھ جیسے گنہگار کی زبان پہ آئے۔ دو بیٹیاں حضرت جمانہ خاتون اور حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہا، چاہیے آپ سے ہماری نہیں بنی تو یہ میں تذکرہ یہی چھوڑی تاکہ آپ کو دل میں شبہن رہنا کہ ہم نے حضرت طالب کو نہیں جانا، ساری زندگی علی کا تعارف کراتے ہیں۔ تو حضرت عباس سر کیا چھوڑیے بولیے تذکرہ بیچ میں آ گیا۔ اچھا حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کا جس کے اوپر آپ کی زندگیاں شروع ہوئی اور زندگیاں ختم ہو گئی اور زندگیاں چل رہی ہیں اور زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، ذرا ان کا نام گرامی بتا دیجئے۔ ہاشمی، علی تو اللہ کا اسم ہے، وہ تو علی کا ہے نہیں۔ خاندانی پہچان بتا دیجئے، وہ تو اللہ کا اسم ہے بھائی، جو آپ کو یاد ہو گیا۔ زید نام ہے حضرت کا، امیر المومنین کا کتابوں میں دیکھیے گا، امیر المومنین نے ایک خطبے میں اپنا شجرہ خود بیان کیا، انا زید ابن عبد مناف ابن عامر۔ تو وہ مولانا نے اپنے ہاشمی نام لیے سارے اور اپنے خاندان کے دادا بابا و اجداد۔ اسی طرح حضرت عباس یہ کنیت ہے، ابو الفضل العباس، مجھے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں، فضل کے بابا سمجھتے ہیں کہ سارے فضائل کے، جب پتہ نہیں یہ بھی کہ 14 کو بھی فضائل عباس نے دیے، یہ ہوا وہ ہوا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ آپ کی افکار ہیں اور آپ کی فکریں ہیں، جدھر مرضی لے جائیے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا محمد و آل محمد نے بتایا، ہمارا اس سے زیادہ طاقت اور اوقات نہیں ہے بھائی، میری اوقات نہیں، میں اسی دائرے میں پڑھتا ہوں جس دائرے میں محمد و آل محمد نے ہماری اوقات کے مطابق ہمیں رکھا ہے، اس سے 1 انچ بھی آگے ہم نہیں بڑھتے۔ ہمیں نہیں پتا یہ رب ہے یا اللہ ہے یا کیا ہے، بس ہمیں اتنا پتا ہے یہ نہ ہوتے تو اللہ کا کوئی پتا نہ ہوتا۔ حضور اس سے زیادہ ہمیں جاننے کی ضرورت کیا، ہمیں تو انہوں نے بتایا کل ہو اللہ احد، اور اس نے بھی براہ راست بتانا پسند نہیں کیا، اس نے بھی کل کہہ کے رسول کو اختیار دے دیا، کل آپ کہہ دیجئے، اب وہ رسول کے پاس اختیار ہے، چاہتے تو خاموش ہو جاتے، چاہتے تو بتا دیتے۔
کہ کمیل ابن زیاد نخعی نے کہا کہ مسلمان کو علی بادشاہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کا اللہ الگ الگ ہے، اور کسی ایک انسان کا اللہ دوسرے انسان کے اللہ سے نہیں ملتا، کیونکہ ہر انسان کی فکر اور سوچ اس کی الگ الگ ہے، اور وہ اپنی اپنی سوچ پہ پھر امیر المومنین نے فرمایا کمیل ہر انسان کا جب خدا الگ ہے تو وہ سوچ رہا ہے نا کہ میرا رب کیسا ہے، وہ سوچتا جائے گا سوچتا جائے گا سوچتا جائے گا، کمیل ایک نقطے پہ اس کی عقل ختم ہو جائے گی، اور جہاں وہ اللہ کے لیے رک گیا وہیں پہ وہ کافر ہو گیا۔ سچی بات ہے، علی سے محبت کرتے 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 تم علی کو جا کے اللہ پر ختم کر دیا، تم کافر ہو دل کہیں گے نصیری کا کندھا نہ کسی نے اسے پڑھا، وہ 40 لوگ نہ کسی کو پتا، نہ اس کی عربیات سے کوئی واقف، بس ایسی منہ میں جو آیا وہ تو اللہ سمجھتے تھے، اچھا اللہ سمجھتے تھے تو علی نے قتل کر دیا، جب قتل کر دیا تو بس کرتے اب علی سزا مل گئی تھی، یہ دوبارہ زندہ کر کے پھر کیوں پہلوایا؟ غلو ہو گیا، بھئی غلو کیا چیز ہے؟ کہا جی یہ جو غلو ہے یہ علی کو بڑھانا، اچھا علی میں ایسی کون سی کمی تھی جس کو ہم نے بڑھایا؟ وہ کمی آپ بتا دیجئے۔ دولت کوئی بات بتاؤں، حالت بڑی دبلی ہے ان کی بھی، غلو کا جو کہہ رہے ہیں نا کہ غلو کر دیا، غالی ہو گئے، فلاں ہو گیا، ارے بھیا سیدھی بات کرو نا، سیدھی بات، ہمیں غلو نہیں ہوا، آپ کو ہوا، ہمیں غلو نہیں ہوا، آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ علی میں تو کوئی کمی نہیں، بس ایک اللہ نہ ہونا ہی کمی ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے وہ سب کہنے کا، وہ پھر وہ بات بھی نکل گئی، کوئی پیرامیٹر ڈھونڈا کہ علی کو اتنا ماننا، ہاں پتا بھی تو چلے کہ بھئی اس پیرامیٹر کے باہر نہیں کرنا، سب علماء دیتے ہیں، آپ دانش بران دیتے ہیں، شورا دیتے ہیں، مومنین دیتے ہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے، بس اتنے اس پیرامیٹر میں علی کو مانا۔ اب اس پیرامیٹر میں سب سے جو کم ترین بات آپ لکھیں گے نا وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کو چھیڑا تو با جماعت کافر ہو جائیں گے، کیونکہ علی کے قدم رسول کے کندھوں پر۔ رسالت نکل جائے گی، اور رسالت نکل گئی تو توحید اللہ حافظ۔
یہ نقص ہے، یہ نقصان ہوگا دین کا۔ ہاں اس لیے اب عباس کو اسی گھرانے کی ہستی اور ادھر حسین نے عین الیقین کر دیا لوگوں کو، لوگوں کو عین الیقین کر دیا۔ تو آپ ذرا بتائیے جو اس لشکر کا علمدار اور سپر سالار ہوگا وہ کس درجے میں اس کی فوج اللہ سے واقف ہو، اس کا علمدار کیا ہوگا، اس فوج کا سپر سالار کیا ہوگا۔ عباس علمدار کا ایک لقب کبش الانقبدا، یہ مولا کا نام ہے۔ 980 نام کربلا میں حسین نے دیے اپنے بھائی، صرف ایک دن حسین نے جب بھی پکارا ایک نئے لقب اور عزت سے پکارا، اور جب علم دیا تو کہا یا کبش الانقبدا، اے سارے لشکر کے محافظ، کے محافظ۔ تو جو کربلا میں حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن خیم، 72 شہداء کا بھی محافظ ہو، وہ کیسا سپر سالار، یعنی جو لشکر کا محافظ ہو۔ میں جانتا ہوں میرا اور آپ کا قصور بڑا ہے، آپ نے یہ قصور کیا کہ جسے بلایا اس سے پوچھا نہیں۔ میرا قصور یہ ہے کہ مجھے گھنٹہ پورا کرنا تھا، میں نے قوم کو سنایا کہ جب آسانی سے قوم موم کی ناک کی طرح مڑ رہی ہے تو کیا زور لگانا، کون سی ریسرچ، کون سی تحقیق، 2-4 فضائل بیان کرو، باتیں کرو، مردے 2-4 زندہ کراؤ، 2-4 زندے مار دو۔ کسی کا بیٹا بتا تو پیدا نہیں ہو رہا تھا، 30 سال بعد پیدا ہو گیا، اور معجزے مانگنا محمد والے محمد سے کافر کا حق ہے، تم کیوں چھین رہے ہو؟ معجزہ دیا گیا ہے، مومن کو مودت دی گئی ہے، وہ مودت کرے گا اور سمجھے گا، وہ معجزہ طلب کرے گا تو مانے گا۔ ایسے ہو گئے تو ان کے کافروں کا بھی حق کھا گئے اور لگے محمد والے محمد کہ شاعر اللہ سے معجزے مانگے، معجزہ دکھاتے مولا، اور تیری مودت کہاں گئی؟ تو اللہ سے یہ بات کر اور سیدھی بات کر، اے اللہ میرے دل کو دیکھ لو، اس میں جو مودت محمد والے محمد ہے نا، تجھے اس کا واسطہ یہ کام ابھی حاجت روائی کا جسے نام
وہ حاجت روا نہیں ہو، اور جس سائل کو سوال کی تمیز نہ ہو وہ انسانیت سے گرا ہوا ہو۔ اور یہ تو محمد والے محمد ہیں، یہ گری ہوئی شے کو بڑی عزت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں نا آنکھ سے گرا ہوا اپنی عزت کھو بیٹھے، ان کی محبت میں ذرا آنکھ سے آنسو گرا، قیمت جنت ہے۔ یہ عجب گھرانا ہے۔ تو اشعل وہی ہو کہنے لگے سرحد کربلا پہ زلزلہ ہو گیا، اور امام نے کہا چلو تو شروع کا، میں تو نہیں چلا، حتیٰ کہ 9 گھوڑے بدلے، ہوش میں تو ہو، حسین حجت خدا ہے، امام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ راہوار کو کہے چلو اور وہ کہے میں نہیں چلتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سینے سے لگائے پھرتے ہیں اور مصائب میں سے پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دکھ دکھوڑے دکھا رہے ہیں، اور یہ آل اللہ ہے۔ سمجھ رکھا ہے بھائی، ذوالجلالہ کی عزت و توقیر اور تعظیم کو سمجھو کہ سرحد کربلا پر جب وہ رک گئے کہ مولا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو اس وقت وہ مثل جبرائیل ہے، یا رسول اللہ اس خط سے آگے میں جاؤں گا تو چل جاؤں گا، مولا حسین یہ تیرا معراج ہے، یہاں میں آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا۔ میراج ہے حسین کا، منزل لقا اللہ ہے، اس کربلا میں اللہ نے حسین سے ملنا ہے، میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ ہم تو تجلی میں ہی مارے جائیں گے۔ تب حسین بادشاہ نے کہا رک جاؤ، اور پھر کربلا کانپی، کیونکہ ایک ہی وقت میں 3 اماموں نے، 3 حجتوں نے، 3 مظاہر خدا نے ایک ہی وقت میں کربلا پہ قدم رکھا، حسین نے، سجاد نے، حضرت باقر علیہ السلام نے، تینوں نے اکٹھا قدم رکھا، زمین وزن نہیں اٹھا سکی، کانپنے لگی، تب حسین نے بجنا دے کر ایک مٹھی کربلا کی زمین سے پکڑی، نہیں یہ سونگا کے خون ہے اس میں ہماری جگہ ہے، نہیں حسین نہیں زمین کو جانتے تو پھر کون جانتا ہوگا؟ کیونکہ وقت کا امام رب العرض ہے۔ سونگی نہیں بلکہ کربلا کی شہرت کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہا کربلا میں تیری رگوں کو باندھ رہا ہوں، اب تجھ پر اللہ منوانے کے لیے کچھ بھی ہو جائے تو بکھرے گی نہیں۔ ورنہ قتل حسین زمین اٹھا لیتی۔ پھر آپ کو معیار شہادت ہی نہیں بنی، معیار شہادت ہی نہیں بنی۔ حضور پھر رہنے دیجئے، آپ نہ دکھی ہو نہ مجھے کریں، تو یہ سواریاں ہیں ان کی، یہ سواریاں ہیں ان کی جو اس قدر جانتی ہیں، اور ان سواریوں کو محمد والے محمد کو کہنا نہیں پڑتا، یہ اس قدر کامل الایمان سواریاں ہیں، سواریاں ہیں کہ محمد والے محمد کو بولنا نہیں پڑتا، ان کے دلوں پر جو ادھر سے وحی آتی ہے یہ وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔
مثال قائم کرتے کہ میری قصبہ کو چھوڑ دو، یہ جہاں جہاں گھومے گی وہی اللہ کا گھر ہے۔ ان کے جانور اللہ کے گھر بنایا کرتے ہیں۔ وہ جہاں جہاں جائے گی، لوگوں نے پوچھا حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے آہستہ سے پوچھا اس سے حیوان ہے قصبہ، یہ کیسے سیدھی کرے گی ساری جگہ؟ تو آپ نے فرمایا میری قصبہ وحی خدا پر چلتی ہے اور وحی کبھی الٹی سیدھی نہیں ہوتی۔ تو ان کے جانور خدا کا گھر بنایا کرتے ہیں اور ان کے سوار خدا سے ملایا کرتے ہیں۔ کہاں کی سوچیں ہیں، کہاں کی سوچیں ہیں، ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تمہید تھی، اشعار سے شروع ہوئے تھے، سرکار کے ابھی تو قدم آنے ہیں، پھر سواری پہ زین پہ بیٹھنا ہے، پھر رجز عباس ہے، پھر تلواریں ہیں، تو امام سرکار عباس علیہ السلام کی مخلوق ہے، وہی رکے ہوئے میری کیا بات کو بہت کام کرتی سرکار حضور دیکھیے۔ تو عباس اپنا اسلحہ خود بنایا کرتا اور اس پہ ان کو کہا کرتے تھے کہ تم میری مخلوق ہو، میری مخلوق ہو۔ بلکہ میں کیا بتاؤں، بہت ہی سخت اور بڑی ہی راز کی بات ہے اور دل چیرنا پڑتا ہے۔ آپ نے جب عرب کا سب سے بڑا نیزہ سرکار عباس کا تھا، مشہور ہے، شعر و شاعری کی ہے، کیا میں اس کے حوالے دوں، ہزاروں حوالے، کوئی ایک آدھ ہوتا تو شاید میں نام بھی دے، دابل خدائی، امیت ابن اسدی، یہ سب دیکھتے، سب شعراء کو، سقائی کو دیکھ لیجیے، عمر ابن جاہز کو دیکھ لیجیے، سب نے اس نیزے کا ذکر کیا کہ علی کے بیٹے عباس کے پاس جو انہوں نے خود بنایا تھا ایک اتنا لمبا نیزہ تھا کہ عرب میں کسی کے پاس نہیں تھا، اور جب آپ نے اس نیزے کو بنایا اور اس کی لے کے اس کی شست سیدھی کرنے لگے حضرت عباس، تو اس نیزے کی طرف دیکھ کے اور اس کی نوک کو یوں دیکھ کے شست بناتے ہوئے کہنے لگے ملحا یعنی نیزے، یاد رکھنا اگر اسرائیل تم سے تیز نکل گیا تو میری مخلوق نہیں۔ تاکہ آپ کی عزت افزائی میرے لیے شفاعت کرے، عشق کے تقاضے میں کیا وہ عمومی مجالس ختم کر عشق کی بات کیجیے، عشق کا تذکرہ سننا اور عشق سے ہی جڑے رہیے۔ ہاں، اپنے آپ کو اس نامراد عقل کے حوالے نہ کیجیے جو علی پہ شک کرے۔ اسے دل کے حوالے کی، دماغ سے دین کو لے کر دل کے حوالے کی۔ علی بادشاہ نے بھی یہ کہا تھا، اتنا علی جیسے سیرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ دیکھا ہے ساتھی کا اپنے دل کی آنکھوں سے۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے علم سے دیکھا ہے، میں نے اپنی عقل سے دیکھا ہے، نہیں، علی نے ہمیں سبق دیا، ہمیں، کہ جب بھی ہمیں اور اللہ کو دیکھنا ہو دل کی آنکھیں کھولنا، یہ نامراد فرعون بنا دیا کرتا ہے۔
سرکار میں تو گزارشات کیونکہ آپ کو ہمیشہ حلف دیتا ہوں کہ مجلس کی نیت کے لیے کہ امام زمانہ کے آگے حلف دینا پڑتا ہے، پھر مجلس ہوتی ورنہ نہیں ہوتی، اور آپ کو کہنا پڑتا ہے پڑھنے والے کو جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر امام زمانہ کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کی کلائی ہوتی ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہنا کیا، پھر سچ کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ ناطق قرآن میں اگر تفسیر بالرائے حرام ہے، صامت میں حرام ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب قرآنوں میں تفسیر بالرائے حرام ہے تو یہ ہے کہ جب چھپا ہوا قرآن ہو تو اس میں تفسیر نہ کرو، اور علی کا ذکر ہے تو جو دل میں آئے کہہ دو۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ غلط اصولوں کو نہ اپنائیے، اپنے مولا سے وفادار رہیے، اس مولا سے جس نے تمہیں یوم الست اپنی امامت اور اپنے وجود سے کا اقرار کروایا۔ یوم الست کو الست حلال رکھیے، یقیناً کل شعر ہونے چاہیے کرنی صاحب کی خدمت میں حاضر ہے، سرکار کل ہونا چاہیے، یہ تو بات ہی نہیں جناب۔ الست حلال بنیے، ٹھیک ہے مالک، ٹھیک ہے مالک، حضور تو الست حلال بنیے، ولایت کو بھول کر، وہ تو پرانا جملہ ہو گیا کہ شجرہ خراب ہے، نہیں اب سنیے، عقلیں بڑھ گئی ہیں، بہت اونچی ہو گئی ہیں، تو اب یہ کہ ولایت کو بھول کر اپنے خدا کو نہ کھو بیٹھیے۔ اگر رسول آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ سنت قائم ہو گئی نا کہ جو ولایت بھول جائے گا میں اس کا اللہ ہی نہیں۔ سمجھیے ان باتوں کو، تو اب اشد سرمئی اور نیل ہوا ایک حسین اور خوبصورت جوانیوں کو مات دینے والا دیکھیں کمال نے حضرت عباس کو اپنے پشت پہ بٹھائے، یعنی عباس کی بلندیاں تو دیکھیں کہ اس کی سیڑھی کون ہے۔ بس دو جملے سنیے اشر کے بارے میں، اشر بند ہو جائے باب اشر کا، اور ہم سرکار عباس کے کچھ القاب کی طرف سے دیں۔ اور میں آج ایک جنگ پڑھنا چاہتا ہوں جو حسین نے دفاعی جنگ جس کو حملہ نہیں، دفاعی جنگ، دفاعی، اور ایک سفیر کا قصہ ہے، ذرا وہ سن لو تاکہ شجاعت کے معنی بدل جائیں، کیونکہ ہمارے پاس پرسوں یہ طے ہوا تھا جس میں ہم نے یہ عرض کی کہ آپ کے پاس مولا عباس کی شجاعت اتنی صرف ہے جتنی لشکر یزید میں تھی، کیونکہ آپ نے مولا کی شجاعت یزید کے لشکر سے کہ صفیں الٹ جاتی جو دیکھتے تو، یعنی آپ شجاعت اور ہیبت عباس میں فرق نہیں کر سکتے۔ لشکر یزید پر شجاعت عباسیہ تو تھی ہی نہیں، وہاں تو صرف ہیبت عباس تھی۔ عباس جدھر چہرہ کرتے صفیں ٹوٹ جاتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری طرف آ رہا ہے۔ عباس ادھر چہرہ کر کے بات کرتے تو وہ سمجھتے کہ میسرہ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو وہ ہیبت عباس ہے۔ سرکار شجاعت تو ہے، شجاعت تو ہے ہی نہیں،
اور پھر آپ نے ایک دل لگی کی کہا عباس علمدار بادشاہ نے، مولا کریم نے حسین بادشاہ سے بڑی وفا کی، بڑی وفا کی، اور اسی وفا کو لے کے چلے گئے۔ اور اگر میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی رائے سے اختلاف کر رہا ہوں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہوا ہو کہ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے وفا کی ہو۔ مجھے تو کوئی ان تک نظر نہیں آتا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عباس امام حسین سے وفا کرے، نہیں کی، ہے ہی نہیں، کی ہی نہیں۔ اب تو تڑپ میں ہوں کہ نجفی صاحب پاگل ہو گئے۔ میں پاگل نہیں، آپ اپنا قبلہ ٹھیک کیجیے۔ حسین کون ہے؟ حسین حجت خدا ہے، حسین خلیفۃ الرحمن ہے، حسین خدا کا مظہر وجود ہے۔ تو اپنے امام سے وفا کیا چیز ہوتی ہے؟ وفا ایک انسان کی طبیعت کی کیفیت ہے، یہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی وہی پسند کبھی وہی ناپسند، کبھی اس کا کہنا ماننا ہے کبھی اس کا کہنا نہیں ماننا، تو یہ کیفیت ہے وفا۔ اور حسین ہے وقت کا امام، ایک اٹل ستون، عماد الدین، اور اپنے وقت کے امام سے وفا نہیں کی جاتی، اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ وفا کیسے آ گئی؟ اطاعت کی۔ اور یہاں پر سنو گے کہ عباس علمدار کا بنی ہاشم نام کیا لیتے تھے؟ اقوات اللہ، یا ایھا الاقوات اللہ۔ کتنی سندیں موجود ہیں کہ جب بھی عباس کو بنی ہاشم نے پکارا، سب نے یہی نام لیا، اقوات اللہ، اقوات اللہ۔ عباس نہیں کہا، یہ امت کہتی ہے، بنی ہاشم نہیں کہتے، بنی ہاشم کہتے ہیں اقوات اللہ کی یہ بات۔ اور کیا معنی ہے؟ قوت کی جمع، اقوات، اقوات اللہ، اے اللہ کی طاقتوں کا مرکز۔ یہ نام ہے، ہاشمی نام ہے عباس کا، اقوات اللہ۔ نہیں جیسے علی بادشاہ کا نام زید، سرکار ابو طالب کا نام عبد مناف، سرکار عبد المطلب کا نام عامر، اسی طرح ہاشمی نام ہے عباس علمدار کا، اقوات اللہ، اے اللہ کی طاقتوں کے مرکز۔ اب ذرا وفا اور اطاعت دونوں کو سامنے رکھو، یہ ہے اللہ کی طاقتوں کا مرکز۔ اب حسین کے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ وفا نہیں اطاعت ہے۔ وفا نہیں ہے بھائی، ہاں وفا ضرور کی عباس نے، مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے وفا سرکار ضرور کی، لیکن وہ وفا حسین سے نہیں کی، اللہ سے کی کہ تو نے مجھے اپنی طاقتوں کا مرکز بنا کے بھیجا، دیکھ تیری حجت کے سامنے میں کیسے جاری رکھیں گے، ابھی تو شروع نہیں ہوئی سرکار، یقین جانی ہے، ابھی تو اشل تک تھے ہم۔ غازی تیری عطا پر ہم ناز تیرے ہیں، بازو تیرے فضا میں پرواز کر رہے ہیں،
کا غازی تیری عطا پہ ہم ناز کر رہے ہیں نعرہ تو مولا کے رازوں کی طرف بڑھیں. کچھ عرفان عرض کرنے کی اجازت دی. بسم اللہ بسم اللہ. تو صرف لفظی گفتگو تھی. پہلے علم تھا, آپ حقیقت سنیے. کیونکہ عباس علمدار حقیقتوں سے گزر جانے کا عنوان ہے, یہ کتابی عنوان نہیں ہے. تو ایک سوال اٹھ رہا ہے میرے دماغ میں, اگر برا نہ محسوس کرو تو بڑے پیار سے عزت سے عطیہ کر رہا ہوں سوال. جب لڑوانا نہیں تھا تو اللہ نے غازی بھیجا کیوں, علی نے تیار کیوں کیا, حسین لے کے کیوں آئے؟ مجلس عرفان میں داخل ہو گئے. بسم اللہ. کہا تھا نا کہ پہلے علم تھا, اب حقیقت. اللہ نے بھیجا, علی بادشاہ نے اتنی تیاریاں کی. عالیہ بی بی نے تربیت کیسی کی؟ جب لانا نہیں تھا, جب لڑانا نہیں تھا تو لائی کیوں؟ اور کیا حسین کی شجاعت کم تھی؟ شجاعت عباسیہ چاہیے تھی. حسین کی شجاعت, آپ نے تو حسین کو مصائب کی نظر کر دیا, کھول دیا. ارے حسین اس قدر شجاع ہے کہ وہ جس دن زرہ پہنتا ہے اور تلوار اٹھاتا ہے اس دن کو اتنا مقدس کر دیتا ہے کہ جو صبح عاشور کو 6 ماہ کا بچہ تھا وہ عصر عاشور میں رہبر دین بن چکا تھا. جس کا ایک دن صدیوں کو نکل گیا. صدیاں نکل گئی, ایک دن صدیاں نکل گئی. صدیوں کا وجود ختم ہو گیا, پہچان ختم ہو گئی. اور حسین کا ایک دن 57.5 سال ہے, دن رات کا حساب کر لیجیے. اتنے دن رات ہیں حسین کے خدا کے لیے. ایک دن سمجھ میں نہیں آتا. ارے ایک جھلکی دکھاؤں. بسم اللہ. چلو ایک آدھ آدمی نے جس نے کہا ہے وہ تو سنو, باقی نہیں دیا پوری. کیا کیا جائے, کہنے لگے سرکار بس کوئی بڑی ہی اہم ترین بات ہے اور ہماری اپنی بات ہے. حضور کسی کا ہمارے ساتھ دیکھیے, کلمہ حق کہنا اگر دل آزاری ہے تو پھر لا الہ الا اللہ تو کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہے. تو اسے بند کر دیجیے, یہ لوگوں کی دل آزاری ہے لیکن کلمہ حق دل آزاری نہیں. ورنہ رسول کو فارے مکہ کا دل نہ دکھا اور حسین مسلمانوں کا دل نہ دکھا. نواسے کی مثال کہنے لگے اچھا یہ تو بتا دیجیے, تصدیق کر دیجیے گا مہربانی, آپ کی کراچی ہے, پڑھے لکھے آپ کا گیسٹ مہمان ہوں, آپ صرف اتنا بتا دیجیے کہ کیا امام نے کربلا میں زہرین پڑھ لی؟ زہرین پڑھی گئی, کتابیں تاریخ سب علماء ذاکرین, کیا امام نے پڑھی نا نماز جس میں حضرت سعید شہید ہوئے؟ بالکل پڑھی نا. تو ہمارے ہاں فقہ میں زہرین کیا ہے؟ ظہر اور عصر. تو جب تم نے امام سے دوپہر کو زہرین پڑھا لی, اب عصر میں کون سی شہادت کرا؟
کہ سرکار ہمیں بے شک بے شک ہم عقل کہتے، میں نے یوں نہیں کہا بلکہ ادب سے کہہ دیا جائے، اگر اردو میں کہتا تو عقل کہتے کہتا، تو میں نے کہا نابینا تو نقل شاید معذب لفظ ہے۔ آپ یہ نہ کہ ابراہیم میں بس یہ کہتے رہتے، نہیں سرکار میں بھی تو اس میں شامل ہوں نا قوم میں، باہر کا تھوڑی ہوں، میں بھی تو مومن ہوں، اور میں بھی بچپن سے لے کے دو چیزیں سنتا ہے۔ سجاد 40 سال خون روئے، جبکہ حیات مبارکہ 35 سال، یعنی دیکھیں 35 سال باقی کربلا کے بعد سرکار موجود رہے، ہم نے 5 سال بونس پہ پڑھا، 35 سال خون رونا کم ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں یہ سب کلیاں کھلے کانوں سے، دکھ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، آپ کا اپنا ہوتا تو ہوتا۔ یہ آل محمد کا جو تھا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو بڑا ہوتا، میں تو ڈرتا بھی نہیں کسی سے، کیا ہو جائے گا، لیکن کبھی دل نہیں آپ کا گھبرایا۔ 95 ہجری میں سرکار کی شہادت ہے، 60 ہجری سے 95 ہجری کے لیے کتنے بندے تھے؟ 35 سال، 40 سال آپ نے رلایا خون، پتہ نہیں 5 سال آپ کہاں سے لے کے آئے، چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ اب ظہرین پڑھا دیا اور نماز خوف بھی تھی، حالت جنگ بھی تھی، اور حالت جنگ پہ قرآن کا مؤثر خطاب ہے کہ رسول جنگ کی حالت میں ایسے پڑھنی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امام نے اس ترتیب کو بدل دیا ہو جو قرآن میں، یہ سرکار انصاف کی تھی نا، سرکار بابا کر دینا تو کافی نہیں، ہم یہاں کوئی کسی چسکے کے لیے تھوڑی بیٹھے، کرنی صاحب نے ہم سب کو یہاں اس لیے تو نہیں بیٹھا کہ آپ کو مسخرے بن جائیں، خدا کی پہچان کروانے کے لیے ہمیں بلایا گیا، نیاز مندی اور عبادت کے لیے ہم آئے نا، تو سرکار ہم بھی تو اسی کی نوکری میں، تو اب حق نہ بولا کیونکہ آپ خدا کے ہم دکھانے کے لائق۔ اب زہرین ہو گئے، اور اس میں تو خوبصورت جملہ موجود ہے حضرت سعید کا، کمال جملہ۔ حضرت سعید نے پوچھا مولا، سب صحابہ نے جب کہا نا کہ نماز پڑھیں تو سرکار سعید نے پہلے پوچھا، مولا ایک مسئلہ پوچھا، کہا سعید اس وقت، کہا جی آقا، صرف اتنا بتا دیجیے کہ اگر کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے کعبے کو پشت کر لی جائے تو جرم تو نہیں؟ امام نے کہا اگر مقصد حفاظت کعبہ ہو تو پشت کی جا سکتی ہے، کہا سرکار پھر نماز پڑھائیے، میں آپ کے آگے کھڑا۔ سنتے جائیے کلام با کلام۔ ہوا کیا؟ سعید کھڑے ہو گئے، کہا مولا نے نماز شروع کر، اب نماز ظہرین ہو رہی ہے، ادھر سے تیر چڑھ رہے ہیں، سعید بھاگ کے کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، تیروں سے بھر گئے۔ ادھر امام نے سلام کہا، سعید قدموں میں گیا، امام اپنے مصلی سے اٹھے، سعید کا سر اپنے زانوں میں رکھا اور کہا تجھ جیسے نمازی پر میرا سلام۔
جنت کے طلبگار تو نہیں رہے نا. تو پھر وہ آیت جو کل پڑھی تھی سورۃ الکہف کی, هنالک ولایۃ للہ الحق خیر ثوابا وخیر عقبا, الفت محمد وآل محمد ہر ثواب سے افضل, ہر جزا سے افضل. نمازی کھڑے رہ گئے, قربان ہونے والا نمازی بن گیا. یہ اختیار حسین نہیں, یہ حسن اختیار حسین ہے. چاہے تو نماز پڑھنے والے کو نمازی نہ کہے, اور چاہے تو اپنے آگے قربان ہونے والے کو سلام پڑھ لے. یہ حسین کا حسن اختیار ہے. کیسا ہے حسین سرکار, جہاں نمازیوں کا یہ عالم ہو وہاں عباس کیا ہوں گے. ساتھ ساتھ چلتے رہیے کہ وہاں پہ شہنشاہ وفا جسے آپ کہتے ہیں, ہاں میں تو کسی اور سینس میں کہتا ہوں, تو میں اس بادشاہ جو کبش الکبا ہوگا, جو لشکر کا محافظ ہوگا. تو اب آپ نے اثر میں نماز پھر پڑھ لی, اور نہ وہ مقام سجدہ شکر تھا سرکار. کچھ واجبات ہوتے ہیں نا, خدا نے کچھ چیزیں لازم کی کسی وجہ سے, تو سجدہ شکر کا مقام بھی نہیں تھا کہ حسین نے کسی چیز کو دیکھا اور سجدہ شکر کیا تو اس لیے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گر گئے. نہیں حضور, تو پھر تو کرتا کیا بنا بسم اللہ بسم اللہ. پھر تم تھوڑی خاموش رہ سکتے ہو, میں کیوں نہیں رہ سکتی, میں بھی تو اس مجلس کا حصہ. کھلے دل سے, کھلے دل سے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ نکات عرفان ہے, جاننے کی کوشش کیجیے. یہ تنقید نہیں ہے, اور میں اچھی طرح جانتا ہوں توہین اور تنقید میں کیا فرق ہے. اس لیے ایک حساس آدمی تھوڑی سی ٹھیس پہنچے تو رک جاتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں, اور میری کیا ضرورت میں کہوں کہ یہاں خریدار بیٹھے کہ نہیں بیٹھے, موتی پھینک رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. ارے یہ ذکر محمد والے محمد ہے, اس کے بغیر خدا ملتا نہیں. میں نے کون سے موتی خرید کے, بھائی کوئی موتی نہیں ہے. اس جگہ بیٹھ کے جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا. یہاں سرکار 14 بیٹھے ہو, وہاں پہ ہمارا کیا ہے, کہاں کی کہانی, کہاں کی داستان. سرکار مومن ہے جناب, آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق. بس بادشاہ نے چند بیک کے چند جملے دیے, وہ آپ کو ہدیہ کر رہے. تو آپ یہ کیا معاملہ ہے کہ حسین بادشاہ چلتے ہوئے گھوڑے سے اتنے تیر لگے ہوئے تھے, اور مولا نے ذوالجناح کو کہا, بلکہ کہا بھی نہیں, ذوالجناح تو وہی ہے حسین اپنے قلب پہ رسول کر رہا تھا, اور اسے پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پتا. لیکن ذوالجناح شخصیت ہے. ارے اس کی پشت پر حسین نے 7 مرتبہ جو کہوں گا سچ کہوں, سچ کے سوا کچھ نہیں, کیونکہ نوادر پڑھنے لگا ہوں اس لیے حلف دینا پھر ضروری ہو. معصومین نے کہا کہ زینے ذوالجناح پر حسین بادشاہ کی حالت جنگ میں اللہ سے 7 دفعہ ملاقات ہوئی. لگا اللہ ہوا, زینے ذوالجناح 7 مرتبہ لگا اللہ ہوا, لگا اللہ. اور خدا اور حسین کے درمیان باتیں ہوئی, مکالمہ ہوا. آپ کو آیت نہیں بتا رہی, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ کوئی ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے تو آ رہی ہے. خدا کسی گنگے سے تو اور بہرے سے تو بات نہیں کر رہا, حسین سے بات ہو رہی ہے. لقا اللہ, معصوم کہتے ہیں لقا اللہ ہوا, 7 مرتبہ گفتگو ہوئی. آپ ذوالجناح کی عزت و توقیر دیکھو, طور ایک تجلی نہیں برداشت کر پایا تھا, اس نے 7 مرتبہ خدا